अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुम हो फ़िरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ का खून हो, ज़िले शाह का खून हो, इमरान खान का खून भी इसी धरती पर गिरा है। माँओं बहनों की इज़्ज़तों पर हाथ डाले गए हों, बच्चों तक को न बख्शा गया हो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया हो और धौंस धमकी से सीना चौड़ा करके कहा गया हो कि रोक के दिखाओ हमें, हम तुम्हारे मालिक हैं। लेकिन हर निमरूद के लिए एक मच्छर अल्लाह ताला ने ज़रूर रखा होता है। वक्त के फ़राइन और निमरूदों के लिए 6 जजेस सामने आए हैं जिनको अगर आप निमरूद वाले मच्छर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। जो लेटर्स बहादुर जजों ने लिख दिए हैं, जो मैंने पढ़े हैं, इसके बाद मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान पहले की तरह नहीं चल सकता। इन जजेस ने जिस तरह आईएसआई की मैडलिंग को एक्सपोज किया है, जिस तरह सेक्टर कमांडर्स की मैडलिंग को एक्सपोज किया है, जिस तरह इन्होंने बताया है कि हमारे एक एक फैसले पर असरअंदाज हुआ जा रहा है, जिस तरह जजेस ने अपने लेटर में बताया है कि लोअर जुडिशरी के लोगों को आईएसआई का एक इंस्पेक्टर तलब करता है और बुला के आर्डर देता है कि क्या फैसला देना है। इतनी सी इज्जत रह गई है कि आईएसआई के इंस्पेक्टर की जज से ज्यादा ताकत है। ये इस खत में लिखा हुआ है। इस खत में लिखा हुआ है कि इमरान खान का जो टिरियान वाइट का केस था, अब आईएसआई का क्या ताल्लुक है टिरियान वाइट के केस से? अगर एक केस किसी ने किया है, साजिद नामी बंदे ने, अदलिया देख रही है, आईएसआई का क्या लेना देना एक साबिक वजीर आजम के केस से, जो कहते हैं हम सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेते। इनको तकलीफ हो गई कि 2 जजेस ने इस फैसले को नॉन मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर रद्द कर दिया। आमिर फारूक ने इस केस में मेंटेनेबिलिटी के हक में फैसला दिया, लेकिन 2 जजेस ने कहा कि यह काबिल समाअत नहीं है। फिर उन जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी फैमिली को तंग किया गया। मतलब क्या क्या नहीं किया गया जो इस खत में लिखा गया है। किस केस में? टिरियान वाइट केस में। तो ये कितने गंदे लोग हैं जो इस इदारे में बैठे हैं, ये कितने गलीज लोग हैं जो बैठे हुए हैं। मेरा सर शर्म से झुक गया है जिन्होंने इस पाकिस्तान को, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दुनिया के तमाम खतरात से महफूज रखना है, जबकि वो टिरियान वाइट का जाली केस लेकर आए थे। ये वही लोग हैं जो इद्दत में निकाह का केस लेकर आए थे। तो ये कितने गलीज लोग हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस पर कितने गलीज लोगों का कब्जा है। इस वक्त दिल दुखी है कि हमारे इदारों में ये कैसे लोग बैठे हुए हैं। पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, आज बहुत दिल दुखा हुआ है। ये लेटर पढ़ के मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है इस सिस्टम के लिए और अवाम के लिए। अब जब अमेरिका में डोनाल्ड लू से पूछा जाएगा कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम आज़ाद है और इलेक्शन में जो धांधली हुई है पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम आज़ादाना तहकीकात कर लेगा, तब हम कबूल कर लेंगे। अब बताओ जुडिशल सिस्टम कितना सा आज़ाद है? तो डोनाल्ड लू की भी बोलती बंद हो जाएगी। ये इतनी बड़ी गैबी मदद है। इसके बाद जो बाइडन भी नहीं बोल सकेगा कि पाकिस्तान के सिस्टम पे हमें ट्रस्ट है, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इत्तलाआत ये हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी लोग भरे पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन कोई 4-5 अफराद का गिरोह नहीं है, तो वहां से भी कोई ऐसा खत, ऐसा बयान आ सकता है जो धांधली की गई है। तो ये सिस्टम अंदर से फटने वाला हो गया। मैंने कहा था कि प्रेशर इतना डालो कि लोग बर्दाश्त कर सकें। अब ये प्रेशर कुकर फटना शुरू हो गया है। आपको अंदाजा नहीं है तहरीक इंसाफ के बुज़दिल लोगों को जो बाहर बैठे हैं और इमरान खान जेल में हैं, इनको अंदाजा नहीं है ये कितनी बड़ी कयामत आ गई है इस्लामाबाद के ऐवानों में। ये जज अरशद मलिक जैसा कोई सेशन जज नहीं है, एहतसाब अदालत का जज नहीं है, ये हाई कोर्ट के जजेस हैं। इसमें वो जज भी शामिल हैं जो आमिर फारूक के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस बन सकते हैं अगर आमिर फारूक आज इस्तीफा दें। तो सीनियर तरीन जजों ने यह लेटर लिखा है। यह किसी एहतसाब अदालत के लोअर जज ने लेटर नहीं लिखा। आप इमेजिन करें तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उसकी बुज़दिली पर अफसोस होता है। मरियम नवाज ने पूरा प्लान ऑर्केस्ट्रेट किया था। माशाल्लाह से जो अभी बड़े साहिब हैं उन्होंने ही अरशद मलिक की वीडियोस उनको दी थी और अरेंज किया था सारा। एक ऐसी खुफिया वीडियो जो रिकॉर्ड की गई थी जिसमें अरशद मलिक ने सिर्फ ये कहा कि हम पे दबाव था, इदारे का दबाव था, इसलिए फैसला दे दिया। मरियम नवाज ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था सिर्फ एक जज की बात पे, और वो सिर्फ एहतसाब अदालत का जज था। इमेजिन करें, ये वो जजेस बोले हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं।
جو ایڈمنسٹریٹیولی ہائی کورٹ کنٹرول کرتی ہے لوئر جوڈیشری کو اسلام آباد کی. یہ وہ ججز بولے ہیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ پورا کو ہو گیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق کا فوری طور پر استعفیٰ آنا چاہیے اور تحریک انصاف کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں عمران خان کو رہا کریں. چلیں, بزدل لوگ ہیں باہر, آپ کہہ دیں 7 دن کے اندر اندر عمران خان کو تمام کیسز میں رہا کیا جائے, نہیں تو پورا ملک بند کر دیا جائے گا. 9 مئی آپ کہتے ہیں کہ بڑا واقعہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 مئی دونوں کو ملا کر دیکھ لیں تو یہ اس سے بڑا واقعہ آج ہو گیا ہے. جس طرح ISI کو ننگا کر کے چوراہے میں کھڑا کر دیا ہے ان ججز نے, اس کے بعد تو پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی باقی. اور آپ بزدلوں کی طرح کل پریس کانفرنس کریں گے, یعنی PTI کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم کل پریس کانفرنس کریں گے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ عمران خان لیڈر ہے, بہادر بھی ہے, فیصلے کرنے بھی وقت پر جانتا ہے. یہ بزدل بھی ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ کریں کیا. بشرا بی بی جیل میں ہے, عمران خان جیل میں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بیانیہ بنانا ہے. تو اس طرح کے کم عقل لوگ ہیں جو اس ٹائم باہر بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے. باقی بزدلی بھی ہوگی, کچھ کمپرومائز بھی ہوں گے, لیکن یہ بھی وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے, ججز بول پڑے ہیں کہ عمران خان کو ٹیریان وائٹ کیس میں کس طرح سے رگڑنے کے لیے ISI کام کرتی رہی ہے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی شاید کوئی ایسی ہی بات ہے. محسن اختر کیانی نے جب ان کے بھائی کا کیس لیا, محسن اختر کیانی کے بھائی کو اٹھا لے گئے, تشدد کیا, 24 گھنٹے ویڈیوز بنواتے رہے. امیجن کریں یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ یہی ہوا عمر عطا بندیال کے ساتھ. عمر عطا بندیال کے گھر کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے اور کہا یہ وارننگ ہے تمہارے لیے. اچھا, مزے کی بات, ان لیٹرز میں لکھا ہے ججز نے کہ ہم نے عمر عطا بندیال کو بھی شکایت لگائی, ہم نے عامر فاروق کو بھی شکایت لگائی, ہم نے قاضی صاحب کو بھی شکایت لگائی کہ یہ ہو رہا ہے. مگر وہ ایسے لو لیول لوگ ہیں جو یہ بڑے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ججز کا ساتھ نہیں دیا. اگر آپ اس ادارے کے اتنے ہی کانے ہیں تو ریزائن کرو, ملک سے باہر چلے جاؤ, دولتیں تو تم نے بنا لی ہیں. قاضی صاحب آپ کے لندن میں گھر موجود ہیں اور کتنا مال بنانا ہے آپ نے. اگر آپ اپنے ججز کی حفاظت نہیں کر سکتے, اگر آپ اتنا لیٹے ہوئے ہیں, امیجن کریں ذرا اس ملک کے بڑے ججز ISI کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں, تو عوام کدھر جائیں؟ عوام کا کیا پرسان حال ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ 9 مئی کے معاملے میں کیوں ضمانتیں نہیں ججز دے رہے. یہ ہے وہ وجہ. اور ابھی اور ججز سامنے آئیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے جو استعفیٰ دیا تھا ایک جج نے کچھ دن پہلے, ابھی تو کہانیاں سامنے آئیں گی. اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی پہ کس قسم کے پریشر ڈالے گئے, ابھی تو یہ کہانیاں باہر نہیں آئیں. ان کے پاس کوئی ساتھی نہیں تھے, ورنہ شاید اعجاز الاحسن بھی بول جاتے. لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے غیرت نہیں کھانی, کیونکہ وہ پہلے سے کمپرومائزڈ ہیں. وہ موقع ہی نہیں دیتے ISI کو کوئی دباؤ ڈالنے کا. قاضی صاحب کہتے ہیں جی حضور ہمیں پتہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں, ہم خود ہی وہ فیصلہ دے دیں گے. امیجن کریں بلے کے کیس کا فیصلہ قاضی کے پاس آیا, کیا ان پر دباؤ ڈالا گیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ڈالا گیا ہوگا, کیونکہ قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ ادارہ کیا چاہتا ہے. اس لیے, اور ادارہ یہ چاہتا ہے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے لے لیا جائے, تو انہوں نے وہی فیصلہ دے لیا. کسی ادارے کو دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو قاضی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں قرآن پر حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر ISI نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا. ہو سکتا ہے یہ اگر کیس لگ جائے وہ یہ کہہ دیں گے کہ مجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی بیہائنڈ کلوز ڈورز پہلے سے ڈیلیں ہوئی ہیں اور آپ تو راضی برضا سب کچھ کر رہے ہیں. یقین مانیں کہ اس لیٹر کے بعد کیا ہوگا. یہ پورا کو ہے. ذرا یاد کریں تھوڑا سا مریم نواز کے خامد جنہوں نے قائد اعظم کے مزار کی توہین کی تھی, ہلڑ بازی کی تھی, اس کو اٹھا لیا تھا ہوٹل کے کمرے سے. اتنا بڑا طوفان آیا تھا, پولیس ساری بیٹھ گئی تھی سندھ میں. باجوہ صاحب نے بلاول کو فون کیا اور ISI کے لوکل سیکٹر کمانڈرز وغیرہ کو چینج کر دیا تھا. اب تو DGC اور سارے ISI کے سیکٹر کمانڈر کا نام لے رہے ہیں, سٹنگ ججز لے رہے ہیں. کیا پولیس جتنی بھی ویلیو نہیں ہے 6 سٹنگ ججز کی؟ کیا کمشنر راول پنڈی کے بیان کی تصدیق نہیں ہوگی جو اس نے کہا تھا؟ لیکن آپ کو کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یہ اتنے بے شرم ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی بھی لگے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ججز پر پریشر ڈال کے ان کی کوئی ویڈیوز ریلیز کر کے, ان کی کوئی بیٹیاں ہیں, کوئی بہنیں ہیں, ان کی کوئی ویڈیوز انہیں دکھا کے ان سے ایک اور لیٹر لکھوا لیں کہ وہ غلطی سے ہو گیا تھا, یہ ہم نے نہیں لکھا. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ ابھی بھی سیدھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں
کتے کی دم بھی سیدھی ہو سکتی ہے، ویسے کہا گیا کہ 100 سال بھی رکھی جائے تو سیدھی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے، یہ غلیظ لوگ جو پاکستان پر قابض ہیں یہ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ بہترین موقع ہے، عوام تپی بیٹھی ہے الیکشن میں ڈاکے کی وجہ سے، ان چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اوپر سے یہ ڈیمنگ آپ کے سامنے لیٹرز آ گئے ہیں 6 جن میں ایسی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اسپیسیفک ڈیٹس دی گئی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ تھا، آئی ایس آئی نے یہ کیا، اس ڈیٹ کو یہ کیس تھا، آئی ایس آئی نے یہ کیا۔ اب ہونا کیا چاہیے، اس پر تمام ججز کا کنونشن بلا کے تمام ججز کے بیانات ریکارڈ کروائے جائیں، لوئر جوڈیشری سے بھی ہائی کورٹ سے بھی کہا جائے کہ سب کے بیانات قلم بند کریں، کہاں کہاں کس کس پہ پریشر ہے۔ اس کے بعد جج سکندر ذوالقرنین، ہمایوں دلاور اور جج بشیر سے آن اوتھ بیانات اور سٹیٹمنٹس لی جائیں اور پوچھا جائے کہ آپ سے یہ فیصلے کس نے کروائے، کس نے آپ پر دباؤ ڈالا۔ یہ اس ملک میں کروانے کے لیے دباؤ ڈالنا پڑے گا، اور یہ کون ڈالے گا؟ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کال کرے اور عوام دباؤ ڈالے۔ یہ بہترین موقع ہے ان کو گردن سے دبوچنے کا۔ اگر آپ یہ موقع ضائع کر دیں گے تو سوائے افسوس کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔